بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہم لوگ آج انشاءاللہ تیسرا پارہ شروع کریں گے، اور سورۃ البقرہ جو ہے وہ ابھی وہی کنٹینیو ہے۔ ہم نے کل 252 تک آیت کو ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ 253 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی پیدا کرے اور کسی طرح کی مشکل نہ آئے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ خیر کے ساتھ یہ مکمل ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جو بھیجے گئے ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور اس کی روح القدس سے مدد کی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پھر کوئی تو ان احکام پر ایمان لے کے آیا اور کسی نے انکار کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن اللہ تو وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء اور رسول میں، یعنی نبیوں میں اور رسولوں میں سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے کسی پیغمبر پر فضیلت نہ دینا، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ دو، کیونکہ فضائل سے مراد کیا ہے کہ اصل ان کی جو خصوصیت اور معجزات جو دوسروں کو عطا نہیں کیا، ایک کو جو معجزہ ملا، ایک میں جو خصوصیت اللہ نے رکھی وہ دوسروں میں نہیں رکھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کہ اختلاف اور باہمی لڑائی جھگڑے کی اصل بنیاد کیا ہے؟ انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قوت اور ارادہ جو اختیار کا دیا ہے، اگر انسان اس قوت اور ارادے اختیار کو اپنی مرضی کے تابع کر لے گا تو پھر یہی سب لڑائی جھگڑا ہی ہونا ہے۔ لیکن وہ اگر اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، قوت دیا ہے، تو اس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے تو یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے۔ اور اگر اس کا جو ہے آزادی طور پہ استعمال کرے، یعنی کوئی کسی کی پرواہ نہ کرے، اللہ کی پرواہ نہ کرے، تو پھر آزادانہ استعمال کرنا شروع کر دے، تو اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے، تو یہی کفر ہے۔ اور یہی چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، اور ساری بڑائی تو اللہ کے لیے ہے۔ انسان جو ہے اپنی کامیابی میں صرف اللہ کا شکر ادا کرے، یا اپنی قابلیت پر اور اپنی بڑائی پر نہیں، ساری بڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ دوسروں کی فضیلت پر بھی انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بس کہ اس کو مان لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس کے اندر یہ ہنر بخشی ہے، اس کو یہ خصوصیت دی ہے، اس کو یہ فضیلت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخشی ہے۔ اپنے اندر جو فضیلت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ جو ہے خاصیت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو لکھنے کی صلاحیت دی، کسی کو پڑھنے کی صلاحیت دی، کسی کا ذہن تیز بنایا، کسی کو کسی ہنر میں تیز بنایا، کسی کو کسی ہنر میں تیز بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی فضیلت رکھتے ہیں، تو اس فضیلت پر انسان جو ہے غور و فکر کرے، اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کو استعمال کرے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اور اگر اللہ چاہتا تو آپس میں لڑائی جھگڑا یہ نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ انسان کو قوت ارادہ دیا جائے، انسان کو اختیار دیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے کہ کون اس کو صحیح استعمال میں لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، جو
قوت ارادہ دیا ہے تو اس کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا لیں، ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس دن نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ تو دوستی کام آئے گی، نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں۔ اب سب سے عظیم آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ عظمت والی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو ان کے نظروں سے اوجھل ہے یا جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، وہ بلند برتر اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 نام اور 26 صفات کا ذکر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس عظیم آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو شخص اسے پڑھے گا جنت میں جانے سے اسے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت الکرسی میں اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت ہے، توحید کا بیان ہے، اور شرک کی جڑ تو بالکل کاٹ ہی دیتی ہے یہ آیت۔ زندہ اور قائم رہنے والی صفات اللہ کی بیان کی گئی ہے اس میں۔ اللہ کا علم لامحدود ہے، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی علامت ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو بھی اگر اس آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے رات بھر۔ اگر کوئی رات میں پڑھ لے تو رات بھر اس کے لیے نگران فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ بہت ہی عظمت والی آیت ہے۔ اب آگے جو یہ آیت ہے اس میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی دین میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور جو دین میں داخل ہو چکے ہیں ان کے لیے تو پھر حد کو فالو کرنا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مقرر کیا اس کو تو فالو کرنا ہے، لیکن جو ابھی دین میں نہیں ہے ان کے لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لا اکرہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب اس کا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھو زبردستی نہ کرو، میری جو مرضی ہوگی کریں گے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ دین میں داخل ہونے والوں کے لیے نہیں ہے، جو دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور ایمان پر لائے تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے جو توڑ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا کہ کرنا کیا ہے؟ طاغوت سے بچنا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اس سے بچ کر کے، اس سے دور ہو کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے۔ ایمان لانا ہے، ایمان لایا تو وہ ایسا ہو گیا، اللہ پہ جب وہ ایمان لاتا ہے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ اس نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا کہ کوئی اسے پھر اب بھٹکا نہیں سکتا ہے۔ اور دین میں لا اکراہ فی الدین یہ بھی ہے کہ دین جو ہے وہ زبردستی سے کسی کو نہیں، وہ اپنے شعور سے سمجھ بوجھ کر کے اور اللہ کی عظمت کو جان کر کے، اللہ سے محبت میں اور اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے وہ اپنی مرضی سے دین کو قبول کرے، وہ کوئی زبردستی نہیں ہے اس کے لیے۔ اب فرمایا اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ نے اسے حکومت دے کے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، وہ شخص کون تھا؟ وہ نمرود تھا، بادشاہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب وہ کافر جو ہے وہ ہکا بکا رہ گیا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے، یا اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندگی دے گا، یعنی کیسے اسے آباد کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کی مدت تک موت کی نیند سلا دیا۔ پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا، بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے؟ وہ بولا کہ یہی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بات یہ نہیں ہے بلکہ تم 100 سال یہاں پڑے رہے۔ اچھا، اب اپنے کھانے اور پینے کی طرف ذرا دیکھو، یہ بھی ابھی باسی نہیں ہوئی ہے، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تجھے لوگوں کے لیے، تم لوگوں کے لیے، تمہیں جو ہے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں۔ یہ جو شخص 100 برس تک پڑا رہا تھا دوبارہ زندہ ہو کر آ گیا، اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے ہیں، اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئیں تو وہ کہنے لگا، اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کو اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراغی والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب بتایا کہ کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو 1 سے 10 گنا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، 700 گنا تک ثواب ملے گا، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ثواب دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کوئی جب کسی طرح کی بھی نیکی کریں، کوئی بھی نیکی کریں، تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائے، آمین یا رب۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات اور درگزر کر دینا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو، پھر اس پر زور کا جو ہے مینا برسے تو مٹی جو ہے بہہ گئی، اور پھر وہ پتھر کا پتھر ہی باقی رہ گیا۔ اسی طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں
تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑی بات یہاں بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو تم جو ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، لیکن خرچ کرنے کے بعد اسے ضائع مت کرو۔ خرچ کرنے کے بعد اسے ضائع مت کرو۔ اور ضائع کیسے ہوتا ہے؟ خرچ کیا، پھر احسان جتایا، احسان جتا کر، دکھ دے کر، لوگوں کے سامنے اس کو جو ہے ذلیل کر دیا نہیں، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ترک کرو، اور اس کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دینے کے بعد اذیت سے اچھا ہے، یعنی دیا اور پھر احسان جتا رہے ہیں اور اس کی بے عزتی کر رہے ہیں اور اسے ہر وقت احساس دلا رہے ہیں، تو پھر اس سے اچھا ہے، اس اذیت سے اچھا ہے کہ نہ دو، پھر بس اچھی بولی بولو، وہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تعلیم دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کیا کہ دیکھو یہ وہ مثال ہے کہ اگر ایک پتھر ہے، اس میں مٹی دھول پڑ جاتی ہے، تو جیسے بارش ہوتی ہے پھر وہ بارش سے وہ جو ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے خرچ کر کے اور ثواب کماتے ہو، لیکن تمہارے ہاتھ میں پھر کچھ نہیں رہتا ہے، تم ان چیزوں سے احسان جتلا کر کے اور اذیت دے کر کے تم اس کو دھو ڈالتے ہو، اور وہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری دل جوئی کے ساتھ، یعنی اپنی پوری دل کی خوشی کے ساتھ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلند زمین پر ایک باغ ہو کہ اگر اس پر زور کا مینہ برسے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا مینہ نہ برسے یعنی بارش نہیں بھی ہو تو تھوڑی اگر پھوہار ہی ہوتی ہے تو کافی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ دیکھو اخلاص کے ساتھ کرو، صرف خالص اللہ کے لیے، نیت کو اپنے صاف کر لو اور اللہ کی رضا کے لیے، اور پختگی اور ثابت قدمی سے جو کرو گے تم اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کرو گے، خرچ کرنا ہو یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہو، تو تھوڑا عمل ہی کافی ہے، تو وہ پھلے گا اور پھولے گا، یعنی قبولیت کے درجے کو پہنچے گا، آخرت میں ملے گا۔ تو یہ یہاں واضح کر دیا گیا۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگور کا ایک باغ ہو جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں، اور اسے بڑھاپا آئے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس کے باغ کو آگ آ کر گھیر لے، یعنی آگ لگ جائے اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان پر غور و فکر کرو۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں خرچ کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیسی چیزیں خرچ کرنی چاہیے، کیسی چیزیں تمہیں لوگوں کو دینی چاہیے۔ کوئی ردی اور بیکار چیز خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، یعنی ایسا مت سوچو کہ نکمی چیز، بیکار چیز ہم خرچ کریں گے، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو ہرگز تم قبول نہ کرنے والے ہو، یہ جو ہے چشم پوشی کر جاؤ گے، یعنی تم اس وقت تو نظر اپنی پھیر لو گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ یہاں بتا دیا گیا کہ دیکھو صدقہ جو بھی دو، تم لوگوں کو جب بھی دیتے ہو، کوئی بھی چیز دیتے ہو تو اچھی چیز دو، نکمی چیز نہ دو، ایسی چیز دو کہ اگر تم کو وہ چیز اگر کوئی دے تو کیا تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ تو دینے سے خوشی اور اعتماد حاصل ہوتا ہے۔ ایسی چیزیں جب انسان دیتا ہے، اچھی چیز کہ کوئی اس کو استعمال کر لے گا، تو دیکھیے دل میں بھی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر ایسی چیز دی جائے جو ہم دے رہے ہیں اور وہ استعمال کے لائق نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے گھر کی چیزیں انسان کسی کو صدقے میں دیتا ہے لیکن وہ استعمال کے لائق ہوتا ہے، لیکن اب ہم چونکہ اس کو استعمال نہیں کر رہے تو ہم اس کو کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اب وہ استعمال کے لائق ہی نہیں ہے، تو ویسی چیزیں پھر کسی کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ اچھی چیز دینے کا حکم اس لیے ہے کہ صدقہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ سے گناہ معاف ہوتا ہے، صدقہ سے جو پریشانی جو ہے وہ ٹلتی ہے، رکتی ہے،
اچھی موت ہوتی ہے، ایمان پر موت ہوتی ہے، حادثے سے انسان بچتا ہے، تو یہ سارے فائدے ہیں صدقہ کے۔ تو صدقہ دینے میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اچھی چیز دیں، نکمی چیز نہ دیں، ایسی چیز دیں جو کوئی استعمال کر سکتا ہے، خوشی خوشی وہ لے کے خوش ہو جائے اور اس کو استعمال کرے، کیونکہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں شرمناک کام یعنی بے-حیائی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نواز دیا وہ اسے بہت بڑی خیر سے نواز دیتا ہے، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی حکمت عطا فرمائے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا فرماتا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یعنی کہ انسان جو ہے اپنا فیصلہ صحیح وقت پر اور ٹھیک ٹھاک سے جو ہے وہ کرے، وہی حکمت ہے۔ یعنی حکم کی جو تعمیل میں صحیح بصیرت اور درست فیصلہ کر سکے، یہ ہے حکمت۔ تو اللہ سے حکمت مانگنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ کبھی شیطانی راہ اختیار نہیں کرے گا۔ اور شیطانی راہ یہ کیا ہے کہ انسان اپنی دولت سنبھال کر رکھتا ہے، اپنی چیزیں سنبھال کر رکھتا ہے، کچھ خرچ نہیں کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا ہے، اور مزید دولت بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس طرح شاید وہ دنیا میں تو کبھی کبھی ایسا ظاہری طور پہ وہ خوشحال نظر آئے گا، لیکن آخرت میں اس کو کوئی جو ہے اجر نہیں ملنے والا، وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو حکمت سے کام لے۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو حکمت سے کام لیں، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت سے نواز دیا اس کو سب سے بڑی خیر یعنی سب کچھ مل گیا، اس کو بہت بڑی خیر سے نواز دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی سمجھ آ جانا ہی حکمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر کے دو تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گی، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال جو ہے مال و دولت تم خرچ کرو گے اور پورا اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم کو اجر دے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی حق تلفی نہیں کرے گا۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین پر چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے یعنی نہیں مانگنے کی وجہ سے جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ لوگ ان کو خوشحال ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، یعنی سفید پوش لوگ، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں۔ ان پر جو بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ تو یہاں ان آیتوں میں جو 71 سے لے کے 73 تک اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے بارے میں جو بتایا، تو صدقہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ سے کیونکہ اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے، اور اللہ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ تو صدقہ میں خوب حصہ لینے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے،
کیونکہ جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے برعکس کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے خپتی بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ نظریہ ہے ان کا کہ تجارت بھی تو آخر سود کی ہی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے جو سود وہ کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ مگر جو ابھی بھی سود کھائے تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، جہاں بھی اس طرح کی بات آتی ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، تو فوراً سے کان کھڑا کرنا چاہیے کہ یہ رک کر کے سوچنا ہے کہ یہ مجھے خطاب ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو یہاں یہ جو وعید ہے سود کے متعلق، قرآن میں کسی بھی گناہ کے متعلق اتنی بڑی وعید نہیں آئی ہے کہ اگر کوئی سود لین دین کرتا ہے، بلکہ سود کے متعلق تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ سود کے متعلق اگر کسی نے مشورہ بھی دے دیا اور سود کے لین دین میں کسی طرح سے وہ ہے، جیسے اگر بینک میں یا سودی کاروبار میں جو لوگ ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے، جو ایمان والے یعنی مسلمان جو لوگ ہیں، تو وہ کیا ہے اگر وہ خود تو سود لے نہیں رہے اور دے نہیں رہے لیکن وہ وہاں ملازم ہیں اور ان کا سائن ہو رہا ہے اور اس میں مدد ان کی ہو رہی ہے ہر طرح سے، یعنی اس کی سفارش، اس کا لین، اس کا دین، اس کی اگر وہ چپراسی ہے تو وہاں کی حفاظت، یعنی کہا گیا ہے کہ اس میں ایک سب جو ہیں وہ برابر کے بھاگیدار ہوں گے۔ تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے، اور یہی ایک ایسا گناہ ہے زبردست جس میں اتنی بڑی وعید آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ایسا ہے جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ سے تم جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ کیا انسان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے؟ نعوذ باللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اور پھر اس کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جب تم جو پہلے کر چکے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب جب تمہارے پاس یہ علم آ گیا تو اب چھوڑ دو۔ اور جو تمہارا اپنا مال ہے، اگر تم نے کسی کو دیا ہوا ہے اور سود پہ پیسہ دیا ہوا ہے تو تمہارا جو اپنا مال ہے وہ تم اس سے لے سکتے ہو، لیکن یہ اب سود والی جو بات ہے، جو انٹرسٹ والی بات ہے، وہ تم اب چھوڑ دو، نہ تو تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ یہ بھی بات بتا دی گئی کہ اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو اسے اس حالت کی وجہ سے مہلت دینا چاہیے، اور اگر وہ نہ دے سکے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ چھوڑ دو، اگر تم یہ بات سمجھ سکو۔ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی جو معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہوگا، جتنا وہ دنیا میں بڑا کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہی اجر اس کو دیں گے آخرت میں۔
اب جو آیت آ رہی ہے وہ قرض کے متعلق آ رہی ہے، اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکمت بتائی ہے کہ دیکھو پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، اب صدقہ کے فائدے بتائے گئے اور صدقہ کے بارے میں ڈیٹیل آیا۔ اب اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے ہو تو سود تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کیا ہے، کیونکہ صدقہ سے کیا ہوگا، لوگوں کی مدد ہوگی، غریب، فقراء، مسکین اور مجبور لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، تو اس سے مدد ہو جائے گی۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو، اگر تم سود دو گے تو سود سے تو بہت ہی خرابی پھیلتی ہے اور لوگ اور بھی پریشان ہوں گے، تو سود تو حرام ہے، یہ تو تم نہیں کر سکتے۔ اب لوگوں کی مدد کیسے ہوگی؟ تو اب یہ راستہ بتایا گیا کہ اب تم قرض دو، قرض دو۔ اب قرض دینے کے متعلق بھی کچھ طریقہ بتایا گیا کہ تم کو کون کون سی چیز جو ہے وہ دیکھنی ہوگی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ سب سے پہلے چیز بتائی جا رہی ہے کہ لکھا کرو، لین دین کرو کسی سے بھی تو اس کو لکھا کرو، اور لکھنے والا جو دونوں فریقین ہو، جو لینے والے اور دینے والے، ان کے درمیان عدل و انصاف سے لکھا جائے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمے قرض ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، یعنی کوئی شک و شبہ جو ہے اس میں نہ ڈالے، ہر چیز کلیئر لکھ دے۔ ہاں، اگر قرض لینے والا نادان ہو، یعنی بچہ ہے یا پھر اس کو اتنی عقل نہیں ہے یا ضعیف ہو، تو لکھوانے کی اہلیت نہیں رکھتا ہو وہ، تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ جو ہے وہ املا کروائے گا، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 مرد جو ہیں وہ گواہ بنا لیا جائے، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں۔ ان میں سے اگر ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو، مطلب معتبر شخص ہونا چاہیے، اور گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کرے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مدت ضرور جو ہے وہ فکس کر لینا چاہیے، ساتھ اسے لکھوا بھی لینا چاہیے، اور اس میں کاہلی سستی نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا یہی طریقہ کار جو ہے اللہ کے ہاں بہت ہی جو ہے وہ پسندیدہ ہے، جس کی شہادت ٹھیک طرح سے قائم ہو سکتی ہے اور تمہارے شک و شبہ میں پڑنے کا امکان جو ہے وہ کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین ہوتا ہے، جو تم آپس میں جو ہے وہ دست بدست لیتے ہو، اسے نہ لکھواؤ، یعنی ہاتھوں ہاتھ لینا دینا کر رہے ہو تو اسے نہیں لکھواؤ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جب تم سودے بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ تب اور گواہ کو آگے اور کیا فرمایا کہ گواہ کو ستانا بھی نہیں چاہیے، اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ کام اور ہدایت سکھاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن یا قبضہ، یعنی کہ جو گروی رکھتے ہیں نا، وہ اس کو رہن کہتے ہیں، وہ گروی رکھو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے قرض کی جو قرض لینے والا جو ہے قرض خواہ کی امانت ادا کرنا چاہیے، اور اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل جو ہے وہ گندا ہے، وہ گندا دل ہے اس کا، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اتنے سارے
طریقے بتائے گئے ہیں کہ قرض کو لکھوانا چاہیے، لکھنا چاہیے، گواہ بنانا چاہیے، اگر نہیں یہ سب ہو سکتا ہے سفر میں ہو تو تمہیں کوئی بھی چیز گروی رکھ لینی چاہیے، لیکن اور گروی رکھتے ہو تمہارے اوپر وہ اعتماد کر رہا ہے تو اس کی چیز کو تم اس کی چیز کی حفاظت کرو اور پھر تم اس سے اچھے سے حفاظت کے ساتھ اس کی چیز کو لوٹا دو۔ اور یہ ساری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ تاکہ اس سے آپس میں تعلقات جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں سب تو اللہ کا ہی ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے چاہے وہ تم اس کو چھپاؤ چاہے تم اس کو ظاہر کرو، اللہ جو ہے ہر چیز کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے چاہے وہ سزا دے گا، اور وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اب سورۃ البقرہ کی آخری دو آیت، اور یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ ہمیں دعا بھی کرنا سکھا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے ایمان کی پورے جز جو ہیں اس میں موجود ہیں، ایمان بالغیب کے بس چند کو چھوڑ کر۔ کیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں کہ رسولوں پر جو کچھ بھی ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا اس پر وہ خود بھی ایمان لائے اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، ان کے فرشتوں پر، ان کی کتابوں پر، ان کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کریں گے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام سنے اور ان کی اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اسے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان والوں، اللہ سے یوں دعا کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود سکھا رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ اے رب میرے، ہم پر اپنا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے میرے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوانا، ہم سے درگزر فرما دینا، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما دے۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری یہ دو آیت پڑھ لے تو وہ اس کی کفایت کرتی ہے، یعنی وہ کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، رات بھر کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ تحفہ ہے، عرش کے نیچے کے خزانے سے یہ دی گئی ہے، تو اس کو مغرب اور عشاء میں اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور اس کو پڑھ کر کے مانگی ہوئی چیز جو ہے ملتی ہے، یعنی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی کام مشکل لگے انسان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کسی کے اوپر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا ہے اس کے وسعت کے خلاف، تو ہمیں اللہ جب چنا ہے اس کام کے لیے، جب بھی کوئی کام کریں اور مشکل لگے، بوجھ لگے، تو اس وقت اس آیت کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اس کام کے لیے، اور صبر کے ساتھ اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صلاحیت، ذہن، صحت اس کے بنا پر حساب لے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کر سکتا ہے
اور کون نہیں کر سکتا ہے، یہ ہم اور آپ نہیں کسی کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اسی کے حساب سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو ہم برائی اور گناہ سے رکیں گے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور نگیٹو سوچ جو ہے، نگیٹو ایکشن سے انسان کو رکنا چاہیے۔ ہر حکم جو ہے اور ہر عمل جو ہے وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ وہ صبر کا تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ معاملات ہو، کسی بھی معاملے میں، کسی نقصان میں یا غم پر یا خوشی میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو صبر آئے گا۔ جب انسان کے اندر صبر آئے گا تو انسان کبھی اپنے اللہ کے حدود کو نہیں توڑے گا، بلکہ وہ اللہ کے حدود پر قائم رہے گا۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے انشاءاللہ بچا لیں گے۔ اور اتنی خوبصورت دعا کے ساتھ جو یہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، تو آپ سب بھی آمین کہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سورہ بقرہ ابھی ہم لوگوں نے پورا کیا اللہ کے حکم سے، تو ہم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آمین کو قبول فرما کر کے ہمیں جو ہے ہمارے گناہ کو جو ہے وہ بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ آل عمران مدنی صورت ہے، 200 آیات ہے اس میں اور 20 رکوع ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین کے علاوہ یہود پر اللہ کے جو بھی انعامات ہوئے اور ان کی عہد شکنی، یعنی ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے وعدوں کو بار بار توڑا، اور ان کی سرکشی اور ان کے باطل عقائد کی تفصیلی طور پر ذکر ہوا ہے۔ اب سورۃ آل عمران میں مشرکوں کے علاوہ نصارہ کے باطل عقائد کا تفصیلی طور پر ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کا ذکر تھا اور سورۃ آل عمران میں نصارہ کا ذکر آ رہا ہے، مشرکوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ الف لام میم حرف مقطعات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی، اور ان کے بعد فرقان یعنی کہ قرآن مجید نازل کیا، یعنی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے انہیں سخت سزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ وہی ہے جسے چاہتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی، یعنی قرآن نازل کی، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں، اور یہی محکمات کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور دوسری متشابہات ہیں۔ اب جن لوگوں کے دل میں کجی ہے، پہلے ہی کسی غلط نظریہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ فتنہ انگیزی کی خاطر متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اور انہیں اپنے منشا کے حساب سے اس کے معنی اس کا جو ہے معنی پہنانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم متشابہات پر ایمان لاتے ہیں، ساری ہی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور کسی چیز سے سبق تو صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک تو ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات۔ محکمات وہ آیتیں ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، کلیئر ہوتی ہیں، جو سمجھ میں آ جاتا ہے اور اصل بنیاد اس کی ہے، یہاں بتا دیا گیا۔ اور متشابہات کیسی ہوتی ہے؟ وہ آیتیں ہوتی ہیں جو غیر واضح ہوتی ہیں، یعنی کلیئر نہیں ہوتا ہے۔
تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، جو علم میں راسخ ہوتے ہیں یعنی پختہ علم والے جو ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کے آ گئے، اور اس کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں، اور کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کب، یہ سارے سوال وہ نہیں کرتے ہیں۔ متشابہات میں جو کلیئر نہیں بات ہے، وہ اس میں کس طرح کی بات آتی ہے، جیسے حرف مقطعات ہے، جیسے غیب کی خبر ہے، آخرت کی خبر ہے، عرش کی خبر ہے، برزخ کی خبر ہے۔ تو یہ ان خبروں میں، ان آیتوں میں عقل مند لوگ وہ ہیں، راسخ علم والے جو ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آ گئے ہیں، جتنی چیز بتا دی گئی، جیسا بتا دیا گیا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے۔ اور جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب یہاں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو علم میں راسخ ہوتے ہیں، پھر وہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے میرے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھاپن نہ بنا دینا، اپنے یہاں سے رحمت عطا فرمانا، بلا شبہ تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے جب اس طرح کی آیات آتی ہیں، اور اس کے پیچھے بحث مباحثہ نہیں کرنا، جتنا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا بس اس کو مان لینا ہے، اپنی تعویلیں اس کے پیچھے نہیں لگانی ہے۔ یہی پختہ ایمان والے، پختہ عمل والے اور پختہ علم والے کا روش ہوتا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بلا شبہ تو ہی سب لوگوں کے ایک دن جمع کرنے والا ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے حضور نہ ان کے مال کچھ کام آ سکیں گے، نہ اولاد، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے آل فرعون کا اور ان لوگوں کا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے انہیں پکڑ لیا، اور اللہ سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت ہے جو ایک دوسرے کے لیے مقابلے پر اترے۔ ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافر تھا، جو ظاہری آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے سے دو چند دیکھ رہا تھا، مگر اللہ تو اپنی مدد سے اس کی تائید کرتا ہے جس کی وہ چاہتا ہے۔ اس واقعے میں بھی جو عقل مند ہیں، جن کی نظر تیز ہے، ان لوگوں کے لیے سامان عبرت ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے جنگ بدر کا۔ اس میں مسلمان اتنے کم تعداد میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی مدد فرمائی، یہ ان کے ایمان کی وجہ سے، اور پھر ان کو نصرت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں عبرت حاصل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ایک تو ایمان کی حلاوت، ایمان کی طاقت، جس کی وجہ سے کم ہونے کے باوجود بھی تعداد میں اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، اور وہ کامیاب ہوئے۔ اور دوسری چیز یہ کہ محنت تو دونوں ہی گروہ کر رہے تھے۔ کفار بھی لڑائی کر رہے ہیں تو اس میں وہ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ وہ دنیا کے لیے کر رہے تھے۔ اور مومن بھی لڑائی کر رہے ہیں، مومن بھی اس جنگ کے میدان میں ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کی محنت اور ان کا یہ دوڑ دھوپ آخرت کے لیے ہے۔ تو محنت تو دونوں ہی کر رہے ہیں اور دونوں ہی مشقت میں ہیں، لیکن صرف مقصد میں فرق ہے، اور پھر مقصد میں فرق ہے تو اسی کے مطابق ان کو اجر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔
یہ دنیا سے محبت ہونا فطری طور پر ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود ہی کہ لوگوں کے لیے خواہشات نفس سے محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشاندہ گھوڑوں سے، مویشیوں اور کھیتی سے محبت جو ہے خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں کا نام لے کر کے کہ محبت ان چیزوں کا انسان کے دل میں فطری طور پر ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش ہوتی ہے، اور انسانوں کی اکثریت اس امتحان میں فیل ہی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بذات خود جو ہے وہ بری ہو۔ اگر ایک مرد کو عورت سے محبت ہے تو وہ بری نہیں ہے، بیٹوں سے محبت اگر کسی کو ہے تو وہ بھی برا نہیں ہے، سونے چاندی سے، یہ ساری چیز تو اللہ کی نعمت ہے، وہ بری نہیں ہے، اور ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری ہی ہے، مگر فطری جذبہ ہی ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جاتی تو اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے، اس دنیا کی جو رنگینی ہے، یہ ان چیزوں میں پھر انسان کے لیے آزمائش کیسے ہوتی؟ کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت اور اس کو پانے میں اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو غرق کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اسی میں کھپا دیتا ہے کہ اسے آخرت ہی یاد نہیں رہتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر برقرار ہے، موجود رہتی ہے، تو انہیں ان چیزوں کو اسی طرح حاصل کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو اس میں کوئی بھی مشکل کی بات نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے راحت اور سکون کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی شخص کے پاس ہدایت ہے اور وہ غافل ہو کر کے زندگی نہیں گزار رہا ہے، تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے رحمت ہے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ دیکھو یہ ساری چیز تو خوبصورت ہے، لیکن تمہارا بہتر ٹھکانہ کہاں ہے؟ اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے فکر تم آخرت کی کرو، نظر تم آخرت پر رکھو، اور ان ساری چیزوں کو وقتی طور پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دے رہا ہے اور اس کے حصول کے لیے کوشش کرو، لیکن آخرت کو بھول کر کے نہیں، حد میں رہ کر کے، شریعت کے قانون کو فالو کرتے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہے؟ جو لوگ تقوی اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے یہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ بہتر چیز جو اس دنیا سے زیادہ بہتر چیز کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا۔ اور اس رمضان میں گول یہی ہے کہ ہم روزہ اور قیام کے ساتھ ساتھ تقوی کے لیے کوشش کریں، تقوی اختیار کریں، یعنی دنیاوی جو اس چیزوں کا ساز و سامان کا جو ذکر ہے اور دنیاوی خوبصورتی، اس کے حصول کے لیے ہم آخرت کو نہ بھولیں، اور بچ بچا کے زندگی گزاریں، گناہوں سے، معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے، ان ساری چیزوں سے بچ بچا کر کے اس زندگی کو گزاریں اور تقوی اختیار کریں، تو پھر تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ وہ کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ سے بچا لے، آمین ثم آمین۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ویسے تقوی والے کی کچھ صفت بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے خود بھی
اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ علم کی فضیلت، کیونکہ دیکھیے یہاں فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو رکھا گیا اور ان کے گواہی کو معتبر مانا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے، اسے ٹھیک ٹھیک علم ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور تدبیر میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرشتے، تو ان کی گواہی بھی اس لحاظ سے معتبر ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ شر کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق وہ کائنات میں جو ہے وہ تدبیر اور انتظام میں جو بھی اللہ تعالیٰ ان سے کروا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پہ جو لوگوں کی گواہی قبول کی، علم والوں کی، اہل علم کی، تو کائنات میں غور و فکر کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ایسے تمام لوگوں کی گواہی کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ یا اس کا شریک نہیں ہے۔ تو علم ہونا چاہیے، کائنات پہ غور و فکر وہ لوگ کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معتبر قرار دے رہے ہیں کہ وہ لوگ بھروسے کے لائق ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی پڑاؤ ہو، تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت اور عمر کا تقاضا اور اس کے اوپر کوئی جو ہے شرط نہیں ہے، کبھی بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد جو اختلاف کیا اس کی وجہ محض ان کی باہمی ضد، یعنی آپس میں ضد اور سرکشی تھی۔ جو شخص اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے تو اللہ کو اس کا حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی، یعنی اختلاف کی وجہ ہمیشہ ضد ہی ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ سے یہ لوگ جھگڑا کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور میرے پیروی کرنے والے جو ہیں ان لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اور ان اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھئے کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے ہو؟ اگر وہ فرمانبردار بن جائیں تو انہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا، اور اگر منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور ان لوگوں کو بھی جو انصاف کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کتاب کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ اعراض کرنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما سوا گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے تو اپنے دل سے یہ بات کہی کہ ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئی تو ما سوا گنتی کے چند روز۔ کیا آج ایسا نہیں کہتے ہیں؟ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر جہنم میں گئے بھی تو بس وہاں سے تو ہم مسلمانوں کے لیے تو جنت ہے، جہنم تو ہے نہیں، وہاں سے تو نکال لیے جائیں گے۔ لیکن وہ فکر نہیں کرتے کہ اگر وہ شرک میں مبتلا ہیں تو پھر یہ ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو توحید پر قائم رہنے کی فکر، توحید پر محنت کرنا ہے کہ ہم شرک نہ کریں کسی بھی طرح کا، تاکہ
ہم سے جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف فرما دینے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن شرک والوں کے لیے نہیں وعدہ ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے بھی کوئی عمل کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیے، اے اللہ، مالک کے مالک، جسے تو چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے تو چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے، سب طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، نیز بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے اور جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ اب اگر کسی کو کبھی بھی کسی طرح کے رزق کی تجارت میں، جاب میں کسی بھی طرح کی دقت آئے تو یہ ضرور دعا مانگنا چاہیے، یہ ضرور دعا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کوئی واسطہ نہیں، الا یہ کہ تمہیں ان کافروں سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی مومنوں کو دوستی ایمان والوں سے کرنی چاہیے، کافروں سے دلی دوستی نہیں کرنا ہے، ایک رسمی دوستی رکھنا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، وقت گزارنا یہ غلط ہے، اپنے راز کی بات بتانا یہ ساری چیزیں غلط ہے، کیونکہ انسان پھر انہی کے رنگ میں رنگتا ہے اور پھر اللہ کا خوف ان کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو انسان اپنے رب سے ڈر گیا تو پھر وہ دنیا میں کسی کا ڈر اس کے اندر نہیں ہوگا، لیکن جو رب سے نہیں ڈرتا ہوگا پھر وہ سب سے ڈرے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، یہاں تک کہ کچھ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا اور اسی طرح اپنے برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان دور دراز کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر نہایت ترس کھانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا تمہارے ساتھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی خود تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ سے محبت ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ میرے رسول کی پیروی کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے محبت کرے گا اور اس کے گناہ کو بخش دے گا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ یہ دعوت قبول نہ کریں تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، کس کی ماننا ہے؟ اللہ کی ماننا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ کافر ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو، آل عمران کو، تمام اہل عالم میں سے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا، چن لیا تھا، جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں تیرے لیے وقف کر دوں گی یا وقف کر دیا ہے، سو میری اس منت کو قبول فرما لے۔ بلا شبہ تو ہر ایک کی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو کہنے لگی میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا اسے اللہ خوب جانتا ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اب میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم کی ماں کہہ رہی ہیں، یعنی عمران کی بیوی، کہ ہم نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اصل میں ان کے ہاں کیا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی تھی، تو جب انہیں پہلی خوشخبری ملی تو انہوں نے یہ نظر مان لیا کہ یا اللہ ہم اپنی اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو اب لڑکی پیدا ہو گئی تو ان کو یہ فکر ہوئی کہ لڑکی کو تو بیت المقدس میں نہیں چھوڑا جا سکتا، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لڑکی سے جو کام لینا تھا وہ لڑکا سے نہیں کرا سکتے، تو اس لیے لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مریم کے ذریعے سے پھر عیسیٰ کو آنا تھا، تو یہ بات یہاں ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنانچہ ان کے رب نے ان کی منت کو خوشی خوشی قبول فرما لیا، اور نہایت اچھی طرح سے ان کی جو ہے وہ نشو و نما کی، کس کی؟ مریم علیہ السلام کی، اور زکریہ علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا، یعنی ان کی دیکھ ریکھ جو ہے زکریہ علیہ السلام کرتے تھے۔ جب بھی زکریہ علیہ السلام مریم کے کمرے میں داخل ہوتے تو اس کے یہاں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود پاتے، تو پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے ملا؟ وہ کہہ دیتی کہ اللہ کے یہاں سے۔ بلا شبہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب زکریہ علیہ السلام نے مریم کا یہ جواب سنا تو اپنے پروردگار سے دعا کی، میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرمائیے۔ پھر یہ دعا کی، پھر جب زکریہ علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو انہیں فرشتوں نے پکارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، وہ سردار ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا اور نبی ہوگا، اور وہ بہترین کردار کا مالک ہوگا۔ زکریہ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اب مریم کے پاس جب زکریہ علیہ السلام رزق دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں مریم علیہ السلام کہ دیکھو تمہارے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے لیے بھی دعا کر دو اور میری وسیلہ بن جاؤ، ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ وہ خود گئے اور اللہ کے حضور جو ہے انہوں نے خود سے دعا مانگی۔ زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، جب فرشتے نے انہیں خبر دی تو پھر زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار،
پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ یعنی کہ اس ٹائم تو وہ زمانے میں تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا۔ اب یہ لوگ بوڑھے ہیں، بانجھ ہیں، تو اب ان کو انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ کوئی نشانی کہ پتہ چلے ہم لوگوں کو پریگننسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نشانی یہ ہے کہ اللہ 3 دن اللہ کے حکم سے آپ 3 دن جو ہے لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ بول نہیں سکیں گے۔ ان دنوں آپ کیا کریں گے کہ اپنے پروردگار کو بہت زیادہ یاد کریں گے اور صبح شام اس کی تسبیح کریں گے۔ اب دیکھیے 3 دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات نہیں کر سکیں گے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جب ایسی حالت ہوتی ہے تو میری اور آپ کی حالت کیا ہے کہ ہم تو آرام سے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی تو ہم تو بول ہی نہیں سک رہے ہیں، ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں، ہماری تو طبیعت ہی صحیح نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ذکر کرنا اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح شام تسبیح کرنا، یعنی خوب تسبیح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان 3 دنوں میں۔ اور پھر یہ تو خوشخبری تھی نا، خوشخبری تھی پریگننسی کی، تو اللہ تعالیٰ یہ تسبیح کے ذریعے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یعنی کوئی خوشخبری خوشی کی بات ہو تو اللہ کو زیادہ یاد کرنا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر اکثر یہی ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کرتے رہتے ہیں، کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس وقت میں غافل ہو جاتے ہیں اور اسی چیز میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں جو خوشی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ملی ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بری بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب میرے بندے کو کچھ خوشی ملے تو وہ اور زیادہ میری طرف جھکے، اور زیادہ جو ہے وہ تسبیح بیان کرے، شکر ادا کرے۔ تو ہمارے ہاں خوشی کے معاملے میں پھر تو یہ تو غلط کام ہوتا ہے۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہاں آیت جو ہے بات آگے کی بات ہو رہی ہے یہاں سے، یعنی کہ مریم علیہ السلام پھر پیدا ہوئیں، بیت المقدس میں رہیں، عبادت کرتی رہیں۔ اب فرشتوں سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، اب وہ فرشتے آئے ان کے پاس اور ان کو پیغام دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ مریم علیہ السلام اپنے پروردگار کی فرمانبردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع اور سجود کیا کرنا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اور اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ سب چیز نہیں پتہ ہے کیونکہ آپ کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے پہلے کی یہ سارے واقعات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ آپ اس وقت ان لوگوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، یعنی کہ وہ لوگ فیصلہ کر رہے تھے نا آپس میں، جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تھی کہ ان کا سرپرست کون بنے گا، ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا۔ تو وہ جب آپس میں قلم پھینک رہے تھے تو اس میں مریم کا سرپرست کون بنے، نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ تو یہ خبر وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کی سب کچھ دیا جا رہا ہے۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے۔ اب ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بات کرے گا اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی نے بات نہیں کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں سے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے بنی اسرائیل کا وہ بچہ تھا جسے جریح راہب سے منسوب کر دیا گیا تھا، تو وہ بچہ بول پڑا تھا۔ اور تیسرا وہ بچہ جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ جو ظالم بادشاہ ہے نا اس کی طرح مجھے نہ کرنا۔
ظالم سوار کی طرح نہ کر دینا۔ تو یہ 3 بچہ جو ہے وہ گہوارے میں بولا تھا۔ مریم کہنے لگیں پروردگار میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو کن کہتا ہے تو فیکن ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب و حکمت تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ چنانچہ جب وہ رسول کی حیثیت میں بنی اسرائیل کے پاس آیا تو کہا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دوں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کر دوں گا، اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے کہ میں اللہ کے حکم سے جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں اور کوڑھی ہوتے ہیں، وہ یہ بیماری ہوتی ہے نا، کوڑھ کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، نے جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ سب تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان باتوں میں کافی نشانی ہے، اور تورات کی ہدایت جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، نیز اس کے لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جو تم پر حرام کی گئی ہے انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں، میں تمہارے اپنے پروردگار کی نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری بات کو مان لو، میری پیروی کرو، اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں عیسیٰ علیہ السلام صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب جو ہے وہ اللہ ہے، اور اسی کی تم عبادت کرو۔ پھر یہ بعد میں لوگ جو ہے اس بات کو ان لوگوں نے بدل دیا اور یہ کہ انہی کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اصل میں کیا ہوا تھا کہ اتنی ساری نشانی دیکھی تو ان جو ملا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ معجزات دیکھا تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا ڈالا، نعوذ باللہ۔ اللہ اس طرح جو ہے بتا رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں سب کچھ۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے معجزات دکھانے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ دیکھو میرا اور تمہارا رب ایک ہی ہے اور اسی کی عبادت کریں، ان لوگوں نے کفر کیا، اور اس کفر کا پتہ عیسیٰ علیہ السلام کو چل گیا تو کہنے لگے کوئی ہے جو اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرے؟ تو حواری کہنے لگے کہ ہم ہیں آپ کے مددگار۔ حواری ہوتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے ان لوگوں نے ساتھ دیا تھا نا، ان کو حواری کہتے ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور انہوں نے پھر دعا کی کہ اے ہمارے رب جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی کی، لہٰذا ہمارا نام بھی نیک لوگوں میں لکھ لے۔ اور اب بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیر کرنے لگے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر انہیں ہی لوٹا دی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اور وہ اللہ کی تدبیر یہ تھی کہ جب اس نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کروں گا، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک ان کافروں پر غالب رکھوں گا، اور تم سب کو بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے انہیں میں دنیا میں اور آخرت میں بہت ہی شدید سزا دوں گا، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا تب اس وقت جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیات ذکر اور حکمت سے بھری ہوئی ہے، لبریز ہے، جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم جیسی ہے،
جسے اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، پھر اسے حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ اسی طرح سے ہم نے آدم علیہ السلام کو بھی تو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور ان کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کے ماں باپ کوئی نہیں تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، اور ان کو ہم نے کن سے پیدا کیا۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہ مثال بتائی، اور پھر کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے یہ خبر دی جا رہی ہے۔ پھر اگر کوئی شخص علم آ جانے کے بعد، یعنی وحی آ جانے کے بعد اس بارے میں آپ سے جھگڑا کرے، تو آپ اسے کہیے آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بلا لیں، اور خود بھی حاضر ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہاں اب نبی کے پاس اصل میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بارے میں، انہیں اللہ کے بارے میں سب کچھ بتایا، تو یہ لوگ بحث کر رہے تھے اور نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ نہیں مان رہے ہیں، تو اب ان کو مباہلہ کرنا سکھایا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دونوں فریق جو ہیں وہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ان کو یہی کہا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو بھی جمع کرو، اور ہم بھی اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اور ہم لوگ دونوں سامنے سامنے پھر مباہلہ کرتے ہیں، یعنی گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ لوگ پھر اس مباہلے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ دل میں ان کے یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سچی واقعات ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ ہی جو ہے بالا دست اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر یہ نصارہ مقابلے میں نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ ہم تم مسلم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی کو اس کا شریک بناؤ، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑے تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصارہ تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھی۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے اور اللہ ایمان لانے والوں کا ہی حامی اور مددگار ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے۔ اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ دیکھیے بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکار رہے ہیں اے اہل کتاب، اے اہل کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ مان جائیں اور وہ صحیح روش اختیار کر لیں۔ اگر وہ لوگ مان جاتے، کیونکہ جو لوگ اپنے نبی کو ماننے کے بعد پھر دوسرے نبی کی تصدیق کریں تو ان کے لیے دگنا ثواب ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم کیوں نہیں مانتے، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ شاید یہ لوگ ایمان سے بھر جائیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے
جو اللہ کی ہدایت ہے وہ کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے دے جو تمہیں دیا، یا ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں۔ ان سے کہیے کہ فضل اور شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع نظر یعنی کہ وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے رحمت سے مخصوص کر لے، اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کر کے یعنی بھروسہ کرتے ہوئے ایک خزانے بھر مال ان کو دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دیں تو وہ ادا نہیں کریں گے، ہاں یہاں تک کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو کیا آج مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے پاس اگر کوئی کسی کا کچھ مال ہے تو وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ان کے سر پہ سوار ہونا پڑتا ہے اور بار بار ان سے مطالبہ کرنا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ تو یہی بات یہاں بتائی جا رہی، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان جو دوسرے لوگ ہیں غیر یہود ہیں کے بارے میں کہ ان پر ان کا کوئی گرفت نہیں ہے، یعنی ان کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے کہ تم کسی کا مال ہڑپ کر جاؤ اور کسی کا لے لو، تمہاری قوم والے جو ہیں ان کا مت کرو اور دوسرے کا گمن کر لو۔ ایسا تو کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس شخص نے بھی اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا اور اس سے ڈر گیا تو اللہ ایسے ہی پرہیزگار کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب دیکھنا ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے مروڑ دیتے ہیں تاکہ تم اسے تورات کا ہی حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبادت اللہ کی طرف سے وہ عبارت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہے جان بوجھ کر جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ کیا کرتے تھے کہ کتاب پڑھتے وقت جان بوجھ کر زبان کو جو ہے نا تھوڑا موڑ دیتے تھے تاکہ وہ جو بات جو ہے بدل جائے اور اس کا معنی جو ہے بالکل الگ ہو جائے، جو بات لکھی ہوئی ہے اس سے الگ معنی ہو جائے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا رائنا، تو رائنا یعنی کہ ہمیں دیکھو، صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ رائنا یعنی میری طرف دیکھیے تاکہ ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے تو ہم آپ سے سوال کر سکیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کو زبان کو اور دبا کر کے رائنا کر دیتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، اور پھر وہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس طرح سے، اور یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی سے بات کرے انسان تو اس طرح سے موڑ چموڑ کر اور بات کو گھما پھرا کے، یہ چیز جو ہے اسلام میں پسند نہیں کیا ہے، بلکہ وہ سیدھی سیدھی بات کرے، جو بھی بات ہے وہ صحیح کرے اور ایک دم کلیئر بات کرے۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے بندے بنو، کیونکہ جو کتاب تم لوگوں کو سکھلاتے ہو وہ خود بھی پڑھتے ہو، اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے۔ یعنی یہاں کہا جا رہا ہے، دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کے بارے میں ان کا غلط عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس پر وحی آئی ہو وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے، وہ یہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کے پاس تو کتاب آئی، حکمت آئی، وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ کے بندے بنو، وہ ایسا کیوں کہے گا کہ میرے بندے بن جاؤ؟ وہ نبی تمہیں یہ کبھی نہ کہے گا
کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو ہی رب بنا لو، بھلا تمہارے جو ہے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کو سچ بتائے، یعنی تصدیق کرے اس کی، جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ ہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب جو ہے چاہ کے بھی اور یا پھر نہ چاہ کر کے بھی اللہ کے ہی فرمانبردار یعنی مسلم ہیں، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اتاری گئی تھی، اور جو اسماعیل علیہ السلام پہ، جو اسحاق علیہ السلام پہ، اور جو یعقوب علیہ السلام پہ اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبر کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہی ہوگا۔ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین چاہے تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے، اور ان کے پاس اس بات کی واضح دلائل بھی آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سزا جو ہے یہی ہو سکتی ہے کہ ان پر اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور سب لوگوں کی بھی ان لوگوں پر لعنت ہو، اور وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں، اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر ان کے کفر میں وہ بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ دیکھیے جہاں پر بھی توبہ کی بات آتی ہے تو توبہ کے بعد یہ بات آ رہی ہے کہ توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، یعنی جس غلط کام سے، جس گناہ سے توبہ کرے انسان تو پھر اس کو اپنی اصلاح کر لینی ہے، یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ کیا اور پھر وہی کام کر رہے ہیں، نہیں، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ توبہ کر کے اپنی اصلاح بھی کر لینی ہے، اور اس گناہ کو اور اس غلط کام کو پھر چھوڑ دینا ہے، دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اس کفر میں بڑھتے گئے تو ان کی توبہ ہرگز جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ الحمدللہ آج تیسرا پارہ کمپلیٹ ہوا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب، یا رب العالمین، ہماری توبہ قبول کر لینا اور ہمیں ایسا بنا دے رب کہ ہم توبہ کر سکیں، توبہ کرنے والوں میں ہو جائیں، کیونکہ گناہ بار بار ہوتا ہے، انسان ہے نا، ہمیں نیکی کی تعلیم دینا ہے میرے رب۔ ہم یہ جان بوجھ کر کہ ہم ایمان لاتے ہیں
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، رسول جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں پورے قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔